اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی عبادات بہت زیادہ خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو رمضان المبارک کی ساری خیریں عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکیں۔ آج میں جو اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ 23ویں شب کے اعمال ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تاکرات لیلۃ القدر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا تھا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں وارد ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ سلامن سے مراد وہ سلام ہے تمام ملائکہ کی طرف سے جو مومنین پر ہوتا ہے۔ ایک فوج آتی ہے، دوسری جاتی ہے، یعنی کہ فرشتوں کی۔ تو انشاءاللہ جو شخص صبح ہونے تک اس رات میں عبادت میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں یہ رات گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت سی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے رحمت لے کر اترتے ہیں، اور جب وہ کسی کو دعا میں مشغول دیکھتے ہیں تو ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ اعمال کر کے آپ نے زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں مشغول رہنا ہے۔ مسنون دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بے شک جب آپ کو فرشتے دعاؤں میں مشغول دیکھیں گے، عبادتوں میں مشغول دیکھیں گے، تسبیحات میں مشغول پائیں گے، جائے نماز پہ بیٹھے یا بستر پہ بیٹھے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، تو وہ ضرور آپ کی دعاؤں پر آمین کہیں گے۔ انشاءاللہ آپ نے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں 2 سلاموں کے ساتھ، یعنی 2 کر کے۔ پہلے 2 رکعت ادا کرنے ہیں، پھر 2 رکعت ادا کرنے ہیں۔ اس میں آپ نے جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 4 رکعت مکمل ہو جائیں تو آپ نے 80 مرتبہ درود و سلام پیش کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ یہ رات تو ویسے ہی رحمتوں اور برکتوں کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو اس رات کی عبادت کرتا ہے اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب 1000 مہینوں کی عبادت سے کتنا بڑھ کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ کی عبادتوں میں خشوع خضوع محبت ہوگی، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی چاہت ہوگی، ذکر اللہ میں جتنی زیادہ آپ کو لذت محسوس ہوگی، اتنی ہی زیادہ آپ کی عبادتوں کا ثواب بڑھ جائے گا، آپ پر اتنی ہی رحمتیں نازل فرمائی جائیں گی۔ تو درود پاک جو آپ کو زیادہ آسان لگ رہا ہے، جو آپ کی زبان پر جاری ہو رہا ہے، آپ وہ درود پاک پڑھیے۔ کوئی خاص درود اس سے مراد نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آسان لگ رہا ہے تو آپ وہ کہہ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو دل سے کیا جائے، جس کے لیے آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا اخلاص دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادتوں کی تعداد نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کا اخلاص چاہیے، کتنی محبت سے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تو صرف آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ 4 رکعت کے بعد آپ نے کچھ آرام کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 8 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ 8 رکعت نفل آپ نے 2 کر کے کس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ قدر پڑھنی ہے اور ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 8 رکعت مکمل ہو جائیں، سلام پھیر لیں تو آپ نے 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کی فضیلت میں 22ویں روزے کے اعمال میں بتا چکی ہوں۔ تیسرا کلمہ کس طرح سے مکمل ہوا؟ تیسرا کلمہ اصل میں فرشتوں کی عبادت ہے، فرشتوں کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح کس طرح سے مکمل ہوئی کہ
पूरी तफसील मैंने 22वें रोज़े के अमाल में बताई है। आप अगर इसकी तफसील जानना चाहते हैं तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद आपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, ज़्यादा ज़्यादा इस तस्बीह को पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पर खसूसी रहम व करम फरमाएंगे। इस रात का खसूसी जो वजीफ़ा है वो ये है कि आपने एक मरतबा सूरह यासीन और एक मरतबा सूरत रहमान को पढ़ना है। एक सूरह कुरान मजीद का दिल है और एक सूरह कुरान मजीद की जीनत है। इंशाअल्लाह इन सूरतों को आपने पढ़कर अपनी तमाम हाजात को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करना है। अल्लाह तो रहीम है, इंसान को फरमाते हैं कि तू मेरी तरफ चल कर आ तो मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊंगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी दुआओं में असर नहीं है या आप वज़ाइफ करके थक चुके हैं तो आप अपने अमाल की तरफ गौर कीजिए। जरूर आपके अमाल में कोई कोताही है। अगर अमल आप पूरा कर रहे हैं उसमें असर पूरा नहीं है तो फिर आप अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक पर गौर कीजिए, जरूर उसमें कहीं कोई कमी है। अल्लाह पर कितना आपको ईमान है, अल्लाह तबारक व तआला आपको उतना अता करते हैं जितना आपको अल्लाह की ज़ात पर ईमान होता है। जितना आपको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद होगी अल्लाह तबारक व तआला आपको आपकी उम्मीद के मुताबिक अता फरमाएंगे। इंशाअल्लाह अपने अमाल को करते हुए, अपने वज़ाइफ को करते हुए आपने अल्लाह पर अपने ईमान को मजबूत रखना है। जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही वजीफे में असर ज़्यादा होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ आज के वज़ाइफ आप करेंगे तो आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मेरे तमाम सब्सक्राइबर को आप अपनी दुआओं में याद रखें। सब मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मैं आपके तवस्सुल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तमाम लोगों की मुश्किलात परेशानियों को हल फरमाए, बे औलादों को औलाद अता फरमाए, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाए। इस मुबारक महीने की इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ख़ताओं और गुनाहों को माफ़ फरमा कर अपनी ख़ास रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।